حاصل ایپیسوڈ 5۔ یار تم کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کرو، دیکھو میں اتنے چکر لگا چکی ہوں تمہارے گھر کے۔ ریبیکا اس دن پھر ثانیہ سے اصرار کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری ریبیکا، میں اس ویکنڈ پر تمہاری طرف آؤں گی۔ میں خود بھی بہت دنوں سے سوچ رہی تھی، یہ بس اتفاق کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ ثانیہ نے معذرت کی تھی۔ بس تو پھر طے ہے کہ اس ویکنڈ پر تم ہماری طرف آ رہی ہو، ریبیکا نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیوڈ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں، اس نے کالج گیٹ کی طرف باہر جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ ثانیہ نے ریبیکا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں کانوینٹ میں اکٹھی پڑھتی رہی تھیں، مگر اس وقت دونوں الگ سیکشنز میں تھیں اور دونوں کی دوستی الگ الگ لڑکیوں سے تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد جب ریبیکا نے کنیڈ کالج میں ایڈمیشن لیا تو اس کی دو بہترین دوستوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک اور دوست کے والد کی ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گئی تھی۔ کنیڈ میں غیر محسوس طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئیں۔ دونوں کے سبجیکٹس ایک ہی تھے اور ریبیکا بہت ملنسار تھی۔ شروع میں ریبیکا کے گروپ میں کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، مگر آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ہر وقت ساتھ رہنے لگی تھیں۔ ثانیہ 3 بہن بھائیوں اور 2 بہنوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، جبکہ ریبیکا کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا اور وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ سب سے بڑا اس کا بھائی تھا۔ ریبیکا کے والد ایک NGO کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ ثانیہ کے والد ایک نامور بزنس مین تھے۔ ثانیہ کی ایک بڑی بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور ان دونوں اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی تھی۔ ثانیہ بھی جانتی تھی کہ انٹر کے بعد اس کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ ویکنڈ پر وہ ریبیکا کے گھر گئی تھی۔ اسے اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ ریبیکا کے ماں باپ اور بہن بھائی سب آپس میں بہت فرینک تھے۔ اس نے کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان اتنی دوستی نہیں دیکھی تھی۔ خود اس کے گھر میں بھی دوستانہ ماحول تھا، مگر پھر بھی اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں تھے جیسے ریبیکا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ لاشعوری طور پر وہ سارا وقت ریبیکا اور اپنے گھر کا موازنہ کرتی رہی۔ لنچ اس نے ریبیکا اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا تھا اور ڈائننگ پر ایک خاص قسم کی بے تکلفی تھی کہ ریبیکا کے والد فرانس جویل بھی بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ لنچ کے دوران چھوٹے موٹے لطیفے سناتے رہے۔ ڈیڈ، میں کیرل کو دوبارہ گھر چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ اس کے گرینڈ فادر بہت لمبی چوڑی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں۔ لنچ پر باتیں کرتے ہوئے اچانک ڈیوڈ نے اپنے باپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے کیرل کو چھوڑنے مت جانا، مگر آج میرے ساتھ ثانیہ کو تو چھوڑنے جانا ہی ہوگا۔ ریبیکا نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، ویسے کیرل کے دادا اتنے بھی برے نہیں ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ 15 منٹ میں کیرل کو گھر چھوڑتا ہوں اور اس کے دادا سے جان چھڑوانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ میں شاید 10ویں بار کیرل کو چھوڑنے گیا تھا، مگر وہ ہر بار انٹرویو کا آغاز میرے نام سے کرتے ہیں اور پھر پورا بائیو ڈیٹا نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ باپ اور ماں کا نام، بہن بھائیوں کی تعداد اور ان کے نام، تعلیم اور ہابیز، میرا نام، کوالیفیکیشن اور ہابیز، حتیٰ کہ دوستوں کے نام بھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں سوچ رہی ہوں اگلی بار اگر کبھی کیرل کو ڈراپ کرنا پڑا تو میں ایک فولڈر بنا کر ساتھ لے جاؤں اور ان سے کہوں کہ ان کے سارے سوالوں کے جواب اس میں ہیں۔ وہ بعد میں آرام سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مگر فی الحال مجھے جانے دیں۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہوا تھا اور پھر اچانک اس نے ثانیہ سے پوچھا تھا، آپ کے گھر میں تو ایسے کوئی دادا نہیں ہے؟ وہ اس اچانک سوال پر ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، ثانیہ کے گھر کوئی دادا نہیں ہے، اور اگر ہوتے بھی تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے ساتھ اسے ڈراپ کرنے جاؤں گی، اور ظاہر ہے میں ہی گھر کے اندر جاؤں گی، ریبیکا نے سلاد کھاتے ہوئے کہا تھا۔ لنچ کے بعد ریبیکا کے ڈیڈی واپس آفس چلے گئے تھے۔ ریبیکا کی ممی اور چھوٹی بہن مارکیٹ چلی گئی تھی۔ ثانیہ ریبیکا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صرف چند منٹ گزرے تھے جب اچانک اسٹیو پورٹنی ہوسٹن کا باڈی گارڈ بجایا جانے لگا تھا۔ والیوم اتنا بلند تھا کہ وہ دونوں بات کرتے کرتے چپ ہو گئیں۔ ریبیکا نے چائے کا مگ رکھ دیا تھا۔ یہ ڈیوی ہے۔
اسے اتنے مینرز نہیں ہیں کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو والیوم ہی تھوڑا کم رکھ لے۔ دن میں 36 بار ہم یہ نمبر سنتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وٹنی نے یہ نمبر اس کے لیے ریکارڈ کیا ہے۔ ریبیکا ترشی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ چند منٹوں بعد اسٹیریو کا والیوم کم ہو گیا تھا۔ ریبیکا دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ والیوم کم کر دیا؟ ثانیہ نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے اسے وٹنی کی قسم دی تھی۔ ثانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہارا بھائی وٹنی کا بہت بڑا فین لگتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے ریبیکا سے کہا تھا۔ یہ بات کبھی اس کے سامنے مت کہہ دینا، وہ خود کو فین نہیں وٹنی کا لور سمجھتا ہے۔ اوہ گاڈ، دنیا میں اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ دنیا میں تو پتہ نہیں، مگر ہمارے گھر میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ ڈیوڈ وٹنی پہ مرتا ہے اور انیتا ٹام کروز پر، اس نے چھوٹی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم کس پر مرتی ہو؟ ثانیہ نے شرارت سے پوچھا۔ ظاہر ہے بھائی، رابن پہ، اس نے اپنے فیانسی کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں ہمیشہ پکا کام کرتی ہوں، اس نے کھلکھلاتے ہوئے ثانیہ سے کہا تھا۔ مجھے تمہاری فیملی بہت اچھی لگی ہے، ثانیہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ ہاں، تمہاری فیملی جتنی نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے کلوز نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم آ جایا کرو ہمارے گھر، مجھے بہت اچھا لگے گا، ریبیکا نے بڑے خلوص سے اسے آفر کی تھی۔ ہاں، اب میں آتی رہوں گی، یہاں آ کر بہت اچھا وقت گزارا ہے میں نے، اس نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ 4 بجے تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ پھر ثانیہ گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈیوڈ کو بلاتی ہوں، وہ اسے لاؤنج میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ چند منٹوں بعد ریبیکا اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ آؤ باہر پورچ میں چلتے ہیں، وہ سو رہا تھا، میں نے جگا دیا ہے، چند منٹوں بعد باہر آ جائے گا، ریبیکا نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ جمائیاں لیتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ریبیکا ثانیہ کے ساتھ اندر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سڑک پر لاتے ہی اس نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا تھا۔ گاڑی میں وٹنی کا باڈی گارڈ گونجنے لگا تھا اور ثانیہ نے بے اختیار قہقہا لگایا تھا۔ اسے چند گھنٹے پہلے ریبیکا کے کہے گئے جملے یاد آ گئے تھے۔ ڈیوڈ نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ثانیہ کو اور ہنسی آ گئی تھی۔ ریبیکا بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی تھی، شاید وہ بھی ثانیہ کی ہنسی کی وجہ جان چکی تھی۔ ڈیوڈ کچھ دیر بیک ویو مرر سے انہیں حیرانی سے دیکھتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس کے ماتھے پر پڑنے لگے تھے۔ ناراضگی کے عالم میں اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ پہلے تم لوگ مجھے اپنے ہنسنے کی وجہ بتاؤ یا پھر ہنسنا بند کرو، پھر میں گاڑی چلاؤں گا، اس نے پیچھے مڑ کر ان دونوں سے کہا تھا، مگر ان دونوں کی ہنسی کی رفتار میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں۔ پھر ریبیکا نے خود پر کچھ قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم گاڑی چلاؤ، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بات ختم کرتے کرتے اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا تھا اور وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی تھی۔ نہیں، اب تو میں بالکل گاڑی نہیں چلاؤں گا، وہ کچھ بگڑ گیا تھا۔ پلیز آپ گاڑی چلائیں، آپ کو وٹنی کی قسم۔ ثانیہ نہیں جانتی کس طرح بے اختیار اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کے چہرے پر بے تحاشا حیرت دیکھی تھی، پھر اس نے اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ مڑا تھا، اس نے کیسٹ پلیئر آف کیا تھا اور گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر مزید ہنستی رہی تھیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی ہنسی تھم گئی تھی اور تھمتے ہی ثانیہ کو اپنی حرکت پر خجالت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے ڈیوڈ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دوپہر والی خوش مزاجی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ثانیہ کو شرمندگی ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں، اسے خیال آیا تھا۔ ریبیکا اب اس سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ریبیکا گیٹ پر اس کے ساتھ اتر کر اسے گھر کے اندر تک چھوڑنے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں تب بھی ڈیوڈ کے چہرے کے تاثرات تھے۔ کل تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد میرا اور ڈیوڈ کا زبردست جھگڑا ہوا۔ اگلے دن کالج میں ریبیکا اسے بتا رہی تھی، وہ مجھ سے اس بات پر لڑ رہا تھا، میں نے تمہیں وٹنی کے بارے میں کیوں بتایا؟ ریبیکا مزے سے بتا رہی تھی۔ پھر کیا؟ ایسے جھگڑے تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، اسے اصل میں جھگڑے کی عادت ہے۔ ریبیکا بہت پرسکون تھی۔ ویسے مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا، اور پھر وہ بات جو میں نے اس سے، چھوڑو یار، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ریبیکا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 3-4 دن بعد اس نے شام کو ریبیکا کو فون کیا تھا۔ فون ڈیوڈ نے ریسیو کیا تھا۔ ثانیہ نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔
میں ثانیہ ہوں، مجھے ریبیکا سے بات کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ اچھا، میں اسے بلوا دیتا ہوں، آپ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تھا، ایک منٹ، مجھے آپ سے بھی ایک بات کرنی ہے، ثانیہ نے تیزی سے کہا۔ معذرت کرنے کا اچھا موقع اسے ملا تھا۔ مجھ سے بات کرنی ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنی ہے۔ ایکسکیوز؟ کس چیز کے لیے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اس دن گاڑی میں، میرا مطلب ہے، میں نے آپ کو گاڑی چلانے کے لیے وٹنی کی قسم دی تھی، اس نے کچھ اٹکتے ہوئے وجہ بتائی۔ ہاں، تو میں نے گاڑی چلا دی تھی، دوسری طرف سے سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ ثانیہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ نہیں، لیکن مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ مت کہیے گا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ کیا آپ ریبیکا سے بات کروا دوں؟ اس کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں، کروا دیں۔ ہیلو ثانیہ۔ کچھ دیر بعد ریسیور میں ریبیکا کی چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ اس دن وہ اپنی بھابھی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب فیروز سنس کے باہر اس نے ڈیوڈ کو کچھ فارنرز کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن انیتا بھی تھی۔ انیتا نے ثانیہ کو دیکھ لیا تھا، وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈیڈی کے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، رات کی فلائٹ ہے ان کے لیے شاپنگ کروانے آئے ہیں۔ ریبیکا بھی آئی ہے؟ نہیں، وہ نہیں آئی، بس میں اور ڈیوڈ ہی آئے ہیں۔ انیتا کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ ثانیہ کو بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ڈیوڈ اسے دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے ثانیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور ثانیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کیا وہ واقعی اب بھی اس بات پر مجھ سے ناراض ہے؟ اسے خیال آیا تھا، مگر میں نے تو ایکسکیوز کر لی تھی۔ اس کا دل یکدم شاپنگ سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھابھی کے اصرار کے باوجود وہ واپس گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر ثانیہ نے کئی دفعہ اسے بہت سی جگہوں پر دیکھا تھا۔ بعض دفعہ وہ اکیلا ہوتا، بعض دفعہ اس کا کوئی دوست ساتھ ہوتا، مگر کبھی بھی اسے ثانیہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر بار اس طرح نظر انداز ہونا ثانیہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ خود اس کے پاس جا کر ہیلو ہائی کرے، آخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح کیوں کر رہا ہے۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بار اس کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور ہر سوچ اسے پہلے سے زیادہ الجھاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ڈیوڈ کی طرف کون سی چیز اس طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھا، اس کے چہرے کے نقوش بھی بہت ٹھیک تھے، مگر ثانیہ نے اس سے بھی زیادہ ہینڈسم لڑکے دیکھے تھے اور وہ اس طرح کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی جس طرح وہ ڈیوڈ سے ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس سے سبھی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ اس دن وہ ریبیکا کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہاں ایک بار پھر ڈیوڈ سے اس کا سامنا ہوا تھا، مگر خلاف توقع اسے نظر انداز کرنے کے بجائے وہ خوش دلی سے مسکرانے لگا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ فائن، کافی دن بعد آئی ہیں آپ ہمارے گھر، کیا ابھی بھی آپ کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میری شرمندگی تو ختم ہو گئی ہے، مگر آپ شاید ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس طرح کی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ ثانیہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وہ اتنے ہفتوں سے اسے نظر انداز کیوں کر رہا ہے، مگر وہ پوچھ نہیں سکی تھی۔ ریبیکا لاؤنج میں آ چکی تھی۔ وہ ریبیکا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر آج وہ بہت خوش تھی اور اس کے مزاج میں یکدم آنے والی اس تبدیلی کو ریبیکا نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس دن گھر واپس جا کر بھی اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ لاشعوری طور پر کسی لڑکے سے اس طرح متاثر ہو رہی تھی، اور وہ لڑکا کون تھا اس وقت اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ریبیکا کی گفتگو میں اکثر اس کے بھائی کا ذکر ہوتا۔ آج ڈیوڈ نے یہ کیا، آج ڈیوڈ نے یہ کہا۔ بعض دفعہ وہ ثانیہ کے بارے میں اس کا تبصرہ بھی اسے بتا دیتی اور ان تبصروں پر اسے ڈیوڈ کی جانب کچھ اور مائل کر دیا تھا۔ جس دن ریبیکا ڈیوڈ کا ذکر کرنا بھول جاتی، اس دن ثانیہ خود اس کا ذکر چھیڑ دیتی۔ ان دونوں اس کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ دلچسپ چیز اس کے لیے کوئی اور نہیں تھی۔ اس دن کالج میں ریبیکا نے ایک کارڈ تھما دیا تھا۔ ڈیوڈ کی برتھ ڈے ہے پرسوں اور میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں، گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن ہے۔ ریبیکا اسے تفصیلات بتا رہی تھی۔ میرا آنا تو شاید کچھ مشکل، مجھے تمہاری مشکل میں دلچسپی نہیں ہے، بس تمہیں آنا ہے۔ ریبیکا نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ تیسری شام ثانیہ کا بڑا بھائی اسے ریبیکا کے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔
گیٹ کے باہر گاڑیوں کی قطار اور اندر ہونے والی چہل پہل سے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا فنکشن نہیں ہے۔ لان میں لائٹنگ کی گئی تھی اور وہاں لوگوں کو ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ریبیکا اس کی منتظر تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ آؤ، میں تمہیں اپنے کزن سے ملواتی ہوں۔ ہیلو ہائی کے بعد اسے ثانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا، پھر اسے لے کر لان کی طرف مختلف ٹیبلز پر جاتی اور مختلف لڑکیوں اور لڑکوں سے متعارف کرواتی رہی۔ ریبیکا، یہ گفٹ تم لے لو، اسے ریبیکا کے ساتھ چلتے چلتے کہا تھا۔ بھائی، یہ میں کیوں لوں؟ جس کے لیے تم لائی ہو اسی کو دینا۔ آؤ ڈیوڈ کے پاس چلتے ہیں۔ ریبیکا اسے لے کر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ تھینک یو فار ہیونگ ہیئر۔ وہ خود ہی ثانیہ اور ریبیکا کے پاس آیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ثانیہ نے گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو، اس نے مسکراتے ہوئے گفٹ لیا تھا۔ آپ گفٹ کے بغیر آتی تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن گفٹ کے ساتھ آئی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ریبیکا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آؤ ثانیہ، باہر چلتے ہیں۔ ریبیکا اس کا ہاتھ تھام کر واپس مڑ گئی تھی۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے غیر محسوس طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کا گفٹ ہاتھ میں تھامے وہیں کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے تیزی سے گردن موڑ لی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی۔ برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے بعد ریبیکا اور اس کی کزنز نے گٹار اور کی بورڈ پر بہت سے گانے گائے تھے۔ ڈیوڈ نے بھی گٹار پر ایک دھن بجائی تھی۔ وہ حیران کن حد تک اچھا گٹار بجا رہا تھا۔ ثانیہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا نہیں سکی۔ ریبیکا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ، ذرا اس لڑکی کو دیکھو جس نے رائل بلیو کلر کا سلک کا چوڑی پاجامہ پہنا ہوا ہے۔ ثانیہ نے اس سمت دیکھا جس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کیسی ہے؟ ثانیہ نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے ریبیکا سے پوچھا تھا۔ ممی کی بہت نظر ہے اس لڑکی پر۔ ڈیوڈ کے لیے؟ ثانیہ کا سانس رک گیا تھا۔ ڈیوڈ کے لیے؟ ہاں، ڈیوڈ کے لیے۔ شیبا بہت اچھی لڑکی ہے، ڈیڈی کے دوست کی بیٹی ہے، کینیڈا سے آئی ہے چند ہفتے یہاں گزارنے میں۔ ممی سوچ رہی ہیں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ ریبیکا سرگوشی میں سے تفصیل بتا رہی تھی اور ثانیہ کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ انٹرسٹڈ ہے؟ اسے اپنی آواز کسی خواہش سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی ممی نے اس سے بات نہیں کی، مگر شیبا ایسی لڑکی ہے جسے کوئی ناپسند نہیں کر سکتا، اس نے ریبیکا کو کہتے سنا تھا۔ یکدم فنکشن سے اس کا جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اب بھائی کو فون کرنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے ریبیکا سے کہا تھا۔ یار، یکدم تمہیں گھر جانے کا کیا پڑ گئی ہے؟ ریبیکا کچھ ناراض ہوئی تھی۔ نہیں، امی نے اسی شرط پر آنے دیا تھا کہ میں 9 بجے تک آ جاؤں گی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر اندر لاؤنج میں آ کر وہ گھر فون کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ بے حد ٹینس تھی۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ شیبا سے ڈیوڈ کی منگنی کرنا چاہتے ہیں تو میں کیوں پریشان ہوں؟ مجھے ڈیوڈ میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے دلی سے جیولری اتارتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں نے آخر ڈیوڈ کو اس قدر ذہن پر سوار کیوں کر لیا ہے؟ آخر میں کیا چاہتی ہوں؟ اس نے رنجیدگی سے سوچا تھا اور پھر کپڑے تبدیل کیے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر ڈیوڈ کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور پھر یکدم شیبا بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ بے قرار اٹھ گئی تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس وقت وہ رونے لگی تھی۔ مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں جیلس ہو رہی ہوں؟ میں کوئی احمق ہوں؟ وہ جتنا خود کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی اس کا دل اتنا ہی بھر رہا تھا۔ وہ بہت دیر روتی رہی تھی۔ اس رات اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوڈ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے ثانیہ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صبح امی نے ناشتے کی میز پر اس کی سوجھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے رات کو نیند نہیں آئی، اس نے بہانہ گھڑا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ دے دیتی، اس کی بھابھی نے اس سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کے سب سے بڑے بھائی نے پوچھا تھا۔ اب ٹھیک ہوں، اسے اب کے سب کے سوالوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ آج کالج مت جانا، آرام کرنا، اس کی امی نے کہا تھا۔ ثانیہ، تم ابھی بھی اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، اس کے ابو نے کہا تھا۔ وہ کپ ٹیبل پر پٹک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سب پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، سکون سے ناشتہ نہیں کرنے دیتے۔
وہ روتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ ثانیہ نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تم جاؤ جا کر دیکھو اسے، اس کے ابو نے امی سے کہا تھا۔ رات کو میں جب اس سے ریبیکا کے گھر سے لے کر آیا تھا تب تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا بڑا بھائی حیران تھا، گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلی تھی، ہر ایک کو ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا، خود بھی وہ بھی بھائیوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اسے خاصی حد تک آزادی بھی دی تھی، وہ جس وقت جہاں جانا چاہتی جا سکتی تھی، کوئی اسے منع نہیں کرتا تھا۔ اس کی غلطیوں کو بھی سب لوگ ہنس کر ٹال دیتے تھے، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک خود سر بھی بنا دیا تھا۔ شام تک وہ خود پر قابو پا چکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے گھر میں کوئی اس پر شک ہو۔ وہ اب ڈیوڈ سے کبھی نہیں ملوں گی، جب میں ریبیکا کے گھر نہیں جاؤں گی تو اس سے میرا سامنا بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا، اس نے اس رات یہ طے کیا تھا۔ 1 ہفتہ وہ ریبیکا کے گھر نہیں گئی تھی، اور نہ ہی اس نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوڈ کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ ان تمام دنوں میں اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا، اور وہ شیبا کو بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال پائی تھی۔ تم لوگوں نے شیبا کے والدین سے بات کی؟ اس دن اس نے ہمت کر کے ریبیکا سے پوچھا تھا۔ ہاں، ممی نے بات کی تھی، وہ لوگ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے، اگلے سال چھٹیوں میں جب وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو ہم باقاعدہ ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ شادی تو خیر ابھی 4-5 سال بعد ہی ہوگی، کیونکہ ڈیوڈ کو اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے۔ ثانیہ کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ ڈیوڈ بہت خوش ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ ابھی کون سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے وہ جو خوش ہوتا پھرے، ابھی تو صرف بات ہوئی ہے، ممی نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیبا کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا، اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے اندر یکدم بہت سا سناٹا محسوس کیا تھا۔ ثانیہ اور ریبیکا کے پروموشن ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے۔ اکنامکس کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کچھ سوالوں میں اسے پرابلم پیش آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ریبیکا سے مدد لینی چاہیے، اس نے سوچا تھا، لیکن ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ریبیکا کا فون خراب ہے۔ کچھ دن پہلے بارش کی وجہ سے اس علاقے کی ایکسچینج میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، اور ریبیکا نے اس سے ذکر بھی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی، اور پھر امی کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ ریبیکا کے گھر چلی گئی تھی۔ ملازم اسے اندر لے آیا تھا۔ ریبیکا بی بی انیتا بی بی کے ساتھ لائبریری گئی ہیں، کچھ دیر میں آتی ہی ہوں گی، ملازم نے اسے بتایا تھا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ صرف ڈیوڈ صاحب ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ ثانیہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ ڈیوڈ ملازم کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں دراصل ریبیکا سے کچھ سوال سمجھنے آئی ہوں، مگر وہ تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ لائبریری گئی ہوئی ہے، بس آتی ہی ہوگی، آپ بیٹھیں۔ وہ اس کے کہنے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی، ڈیوڈ نے بھی اپنا سوال نہیں دہرایا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش سے بیٹھے رہے۔ لائیں، آپ کتاب دکھائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کچھ دیر بعد ڈیوڈ نے کہا تھا۔ ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ اس کا بتایا ہوا باب کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ کتاب دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نو پرابلم، یہ تو بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر سینٹر ٹیبل کے سامنے لے آیا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، اس سے کہتے ہوئے خود وہ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب اور نوٹ بک سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے بڑی مہارت سے مختلف فارمولے استعمال کرتے ہوئے سوال حل کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ آگے کو جھکی نوٹ بک پر روانی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ناخن تراشیدہ اور ہاتھ عام مردانہ ہاتھوں کے برعکس بہت خوبصورت تھے۔ وہ نوٹ بک پر لکھے ہوئے کسی لفظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کا ذہن صرف ڈیوڈ میں الجھا ہوا تھا۔ کیا اسے کبھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں؟ کیا اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس وقت صرف یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں نوٹ بک پر سر جھکائے بڑے اچھے طریقے سے مختلف کیلکولیشن کر رہا تھا، اور تب اچانک ہی نوٹ بک پر چلتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ نوٹ بک سے کچھ فاصلے پر سینٹر ٹیبل کے شیشے پر پانی کے کچھ قطرے گرے تھے۔ اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ثانیہ؟ وہ جیسے ہکا بکا تھا۔
وہ اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی۔ ڈیوڈ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اسے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ ڈو یو نو ہاؤ مچ آئی لو یو؟ تمہیں خبر ہے میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ ثانیہ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، اور تم شیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ ثانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ نہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی ڈیوڈ، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر میں… وہ سانس روکے اسے بلکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم کسی اور کے ہو گئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ کیا تم کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا شیبہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ اندازہ تھا، مگر یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اتنی دیواریں ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اور میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش مت کرو ثانیہ۔ ثانیہ نے بالآخر اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تم مسلم ہو، میں عیسائی ہوں، اور یہ فرق نہ تم ختم کر سکتی ہو نہ میں۔ لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ثانیہ کے آنسو یکدم تھم گئے تھے۔ پھر تم نے مجھ سے کبھی کہا کیوں نہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ایسے خواب کیوں دکھاتا جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے؟ آج تم نے خود پہل کی تو ورنہ شاید میں کبھی بھی تم سے یہ سب نہ کہتا۔ ڈیوڈ، تم مسلم ہو جاؤ، پھر ہم شادی کر سکیں گے۔ یہ بات دوبارہ کبھی مت کرنا۔ کیا تم میرے لیے عیسائی ہو سکتی ہو؟ وہ یکدم مشتعل ہو گیا تھا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ میرا خیال ہے اس سب کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، میں دوبارہ اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا، اب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب جب میں یہ جان گئی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تم کو کھو نہیں سکتی۔ میں بار بار اسی ٹاپک پر بات کروں گی۔ ڈو یو ہیئر می؟ تم سن رہے ہو نا؟ میں بار بار اسی ٹاپک پر بات کروں گی۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر بھاگتی ہوئی ریبیکا کے گھر سے نکل آئی تھی۔ پروموشن ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ایک دن ڈیوڈ نے اسے کال کیا تھا۔ آج ریبیکا کالج نہیں آ رہی، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ اس نے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں کالج سے تمہیں پک کر لوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں نے بہت سوچا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم بھی سوچو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو سوچ لو کہ اس کے لیے تمہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ میں تم سے مذہب بدلنے پر اصرار نہیں کرتا، مگر تمہیں اپنا گھر، خاندان اور شاید ملک بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں رہ کر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تمہیں میرے ساتھ باہر جانا ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے مجھے اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے، اور اس میں ابھی کچھ سال رہتے ہیں۔ کیا تم 4 سال انتظار کر سکتی ہو؟ وہ کالج سے اسے ایک ریسٹورنٹ لے گیا تھا، اور وہاں اس نے ثانیہ کو اپنا فیصلہ بتانا شروع کیا تھا۔ نہیں، 4-5 سال انتظار ممکن نہیں۔ انٹر کے بعد میرے پیرنٹس ہر قیمت پر میری شادی کر دیں گے۔ میرے لیے مزاحمت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ میرے پیرنٹس کو یہ سب پتہ چلے تو وہ… نہیں ثانیہ، شادی کے لیے تمہیں ابھی کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے میرے فادر سپورٹ کرتے ہیں، میں تمہیں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ تم انٹر کرو، ابھی 1 سال ہے، پھر میں دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں۔ مگر میں پھر تم سے ایک بار کہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر غور کرو ثانیہ۔ کیا تم ان ساری مشکلات کا سامنا کر سکو گی جو مجھ سے شادی کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی؟ تمہاری فیملی اور یہاں کے سارے لوگ ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک مسلم لڑکی کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہوتا، کیا تم جانتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ نہیں پہنچنے والی کوئی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس تمہاری ضرورت ہے۔ تم مجھے کیسے ملتے ہو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ بھابھی، اسلام میں مسلم مرد کو کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے؟ اس دن وہ آمنہ بھابھی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر وہ اہل کتاب ہو تو۔ اور کیا مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ اہل کتاب ہو تو؟ آمنہ بھابھی نے اسے دیکھا تھا۔
نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلم عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے، لیکن عورت کو نہیں۔ کیا عورت انسان نہیں؟ اس کا دل نہیں ہے؟ ثانیہ دیکھو، یہ زیادتی والی بات نہیں ہے۔ ایک مسلم مرد اپنے بچوں کو اپنے طریقے اور عقیدے پر پروان چڑھائے گا، چاہے اس کی بیوی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ اس کی بات مانے، مگر مسلم عورت ایک غیر مسلم شوہر کی اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یقیناً اس کے بچے بھی غیر مسلم ہی ہوں گے۔ پھر تم خود سوچو کہ ایک مسلمان عورت کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کا پیروکار بنائے۔ ثانیہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ الجھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری تھیں۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ڈیوڈ کے ساتھ طے کی ہوئی جگہ پر چلی جاتی۔ بعض دفعہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، مگر ہر بار وہ اپنے کان بند کر لیتی تھی۔ میں ڈیوڈ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہر بار اپنی مجبوری دہرا دیتی۔ ڈیوڈ، اگر تم مسلم ہو جاؤ تو میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں، شاید وہ ہماری شادی پر رضامند ہو جائیں، پھر ہمیں کسی پرابلم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اس دن اس نے ڈرتے ڈرتے ڈیوڈ سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کی خاطر تو لوگ… تم بھی محبت کرتی ہو مجھ سے، کیا تم میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ تم اسلام کا مطالعہ تو کرو۔ پھر مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارے مذہب میں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں اپنے مذہب سے بہت خوش ہوں۔ ڈیوڈ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم عیسائیت کا مطالعہ کرو، شاید تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی تھی۔ بہتر ہے کہ ہم اب مذہب کی بات نہ کریں۔ ڈیوڈ نے بات ختم کر دی تھی۔ ان دنوں اس کے لیے گھر میں ایک پروپوزل آیا ہوا تھا۔ اس کے ابو کو یہ پروپوزل بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے ثانیہ کی مرضی پوچھی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ مگر تم آخر انکار کی کوئی وجہ تو بتاؤ، اتنا اچھا رشتہ آخر تمہیں کیوں پسند نہیں؟ اس کی امی حیران تھی۔ بس میں نے کہا نا کہ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، گریجویشن کرنے سے پہلے مجھے شادی نہیں کرنی، تو ہم تمہاری منگنی کر دیتے ہیں، تم گریجویشن کر لینا۔ مجھے منگنی بھی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے۔ وہ چلانے لگی تھی۔ اس کی امی پہلی بار پریشان ہوئی تھی۔ پچھلے کئی ماہ میں وہ بہت سے رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان سے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مگر مجھے ابھی شادی یا منگنی کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کی امی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بار بھی بلا ٹل گئی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ 3 دن بعد اس کے والدین نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی اور منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ تم منگنی ہونے دو، منگنی سے کچھ نہیں ہوتا، کم از کم روز روز کے پروپوزل سے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ڈیوڈ سے رابطہ کرنے پر اس نے ثانیہ کو سمجھایا تھا۔ لیکن ڈیوڈ، اگر انہوں نے شادی کے لیے اصرار کیا تو تب دیکھا جائے گا، فی الحال تم کسی پر کچھ ظاہر مت کرو۔ اس نے ڈیوڈ کے کہنے پر خاموشی سے منگنی کروا لی تھی۔ اس کی خاموشی پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن ثانیہ کے دل میں ان سب کے خلاف گرہ پڑ چکی تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک میں انسان نہیں، بھیڑ بکری ہوں، جسے جب وہ چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں ذبح کر دے۔ منگنی کی انگوٹھی پہننے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ منگنی کے چند ہفتوں بعد ہی اس کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ طے کرنے پر اصرار شروع کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سرپٹائی تھی۔ ڈیوڈ، اب تم پلیز اپنے پیرنٹس سے بات کرو۔ میرے ابو چند ماہ تک میری شادی کی تاریخ طے کر دیں گے اور مجھے اس سے پہلے اس گھر سے نکلنا ہے۔ ڈیوڈ اس کی بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز ثانیہ، تم رونا بند کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، لیکن تم روتی رہو گی تو میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنے پیرنٹس سے 1-2 دن میں بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ وہ بے حد فکر مند لگ رہا تھا۔ ریبیکا 3 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے دن اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ثانیہ تیر کی طرح اس کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، اتنے دن سے کہاں تھی؟ میں نے فون کیا تو تمہارے ملازم نے بتایا تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو، کہاں گئی ہوئی تھی؟ مجھے بتایا۔ ثانیہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ریبیکا اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہم کلاس میں نہیں جا رہے ہیں، ریبیکا نے سرد لہجے میں اس سے کہا تھا۔ تم ڈیوڈ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟
لان کے ایک سنسان گوشے میں آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ثانیہ کچھ بول نہ سکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ثانیہ کہ تم اتنی بے وقوف ہو سکتی ہو۔ پلیز ریبیکا کچھ مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں کیا کیا ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے پہلی بار ڈیوڈ نے ممی اور ڈیڈی سے جھگڑا کیا ہے اور پھر سلیپنگ پلز کھا لی۔ ریبیکا! ثانیہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ بچ گیا ہے لیکن جو کچھ تم دونوں کرنا چاہتے ہو وہ سب کو مار ڈالے گا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ گھر پر ہے۔ یہ سب چھوڑو، تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ دیکھو ثانیہ، میرا صرف ایک بھائی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ تم مسلم ہو، ہم اقلیت ہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمارا گھر بار سب کچھ یہیں ہے، مگر ڈیوڈ سے تمہاری شادی کے بعد ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ریبیکا میں اس سے محبت کرتی ہوں، تمہیں اس سے بہتر لڑکے مل جائیں گے اور پھر تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے، پھر تم کیوں میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ منگنی میں نے ڈیوڈ کی کہنے پر کروائی تھی، مجھے اپنے فیونسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ثانیہ، تم میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس عمر میں محبت وغیرہ نہیں ہوتی، صرف دلچسپی ہوتی، اور دلچسپی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ تم مسلم ہو، ڈیوڈ کرسچن ہے، تمہارے مذہب میں ویسے بھی اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، کیا تم اپنے مذہب کے خلاف جاؤ گی؟ ریبیکا نے اس سے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت ہے اور میں اس سے نہیں چھوڑ سکتی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم پاگل ہو چکی ہو ثانیہ، اور پاگل اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر تم ڈیوڈ کو نہیں چھوڑ سکتی تو پھر میں اپنی اور میری دوستی ختم سمجھو، دوبارہ کبھی میرے گھر مت آنا۔ ریبیکا، میں ڈیوڈ کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ تم مجھے اس کے پاس جانے سے روک سکتی ہو مگر اسے میرے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ میرے پیرنٹس کو اگر تم کچھ بتاؤ گی تو میں ڈیوڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی، پھر کیا ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ریبیکا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے دوستی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ثانیہ نے اس کی بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ شام کو وہ ریبیکا کے گھر پہنچ گئی۔ پہلی بار وہاں اس کا استقبال بڑی سرد مہری سے کیا گیا تھا اور اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ریبیکا کا بس چلتا تو شاید وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح خود ہی اٹھ کر ڈیوڈ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تم جانتی ہو جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ڈیوڈ کے پاس سے آنے کے بعد ریبیکا نے اسے روک لیا تھا۔ لاؤنج میں ریبیکا کے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ لاؤنج میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی، پھر ڈیوڈ کے ڈیڈی نے کہا تھا، تمہیں یا ڈیوڈ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس لیے تم دونوں کی مدد کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میں ڈیوڈ کا باپ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں پھنسا لیا ہے، میں اسے وہاں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چند ہفتوں تک تمہارے کاغذات بنوا لوں گا، پھر تمہیں امریکہ بھجوا دوں گا۔ وہاں تم اس وقت تک میری بہن کے پاس رہو گی جب تک ڈیوڈ اپنی انجینئرنگ مکمل نہیں کر لیتا۔ سال کے اینڈ میں ڈیوڈ امریکہ آئے گا اور وہاں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی اور ڈیوڈ پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ بعد میں ڈیوڈ بھی امریکہ سیٹل ہو جائے گا، مگر تم ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو ڈیوڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ جب تمہارے پیپرز مکمل ہو جائیں گے تو تم خاموشی سے گھر چھوڑ کر آ جانا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والوں کو اس معاملے کا پتہ چلے اور پھر میرے بیٹے کو اور میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچے۔ انہوں نے ثانیہ کو سنجیدگی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس دن ڈیوڈ کے گھر سے نکلتے ہوئے وہ بے تحاشا خوش تھی۔ چند گھنٹوں پہلے تک ناممکن نظر آنے والی چیز ناممکن نہیں رہی تھی، اب ممکن نظر آنے لگی تھی۔ اب میں اور ڈیوڈ ساری زندگی ساتھ گزاریں گے۔ اس کا دل جیسے بلیوں اچھل رہا تھا۔ ہاں، میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی ورنہ وہ ڈیوڈ اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں وہی کروں گی جو ڈیوڈ کے ڈیڈی چاہتے ہیں۔ اسے یہ سب طے کرتے ہوئے ایک بار بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں آیا تھا، ایک بار بھی اسے اپنے فیصلے کی سنگینی اور ہولناکی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹین ایج میں تھی اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہ یکدم اس کی دسترس میں آ گیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ ڈیوڈ کے ڈیڈی کے ساتھ 2-3 بار اپنے پیپرز کے سلسلے میں امریکن ایمبیسی جاتی رہی تھی۔ ہر کام بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ امریکن ایمبیسی کے ایک سینئر آفیسر نے اپنی زندگی میں اتنے اہم مسئلے پر اس طرح جرأت اور بہادری دکھانے پر اس کی تعریف کی تھی۔ تم دوسری پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہو۔ اس وقت ان کلمات پر بے تحاشا فخر محسوس ہوا تھا۔ ہاں، واقعی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اپنے والدین کو کیوں کرنے دیتی، خود کیوں نہ کرتی؟ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اسے مزید اطمینان ہو گیا تھا۔
گھر میں کسی کو بھی اس کی سرگرمیوں پر کوئی شبہ نہ ہوا تھا۔ وہ بہت نارمل طریقے سے گھر میں رہتی تھی، اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے چیزوں کی خریداری کے لیے بازار بھی جاتی رہتی، مگر دوسری طرف اس نے اپنی بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ریبیکا کے گھر منتقل کر دی تھیں۔ اپنے پاس موجود سارا زیور اور بینک اکاؤنٹ میں موجود سارا روپیہ وہ ڈیوڈ کے والدین کے حوالے کر چکی تھی۔ چند دن تک اسے امریکہ کا ویزا ملنے والا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر تیار تھی۔ اس دن وہ کالج سے ڈیوڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد جب وہ 4 بجے کے قریب گھر آئی تو گھر میں اس کے لیے ایک ہنگامہ تیار تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے ڈیوڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے دیکھ لیا تھا اور اس نے گھر آ کر یہ سب بات بتا دی تھی۔ ثانیہ صبح اپنی امی سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ کالج سے ریبیکا کے گھر جائے گی، مگر جب اس کے بھائی نے گھر آ کر اس کی امی کو بتایا، انہوں نے ریبیکا کے گھر فون کیا۔ ریبیکا نے انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی امی کے پوچھنے پر اس نے یہی کہا کہ وہ ریبیکا کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس کے بھائی کو بھڑکانے کے لیے اس کا یہی جملہ کافی تھا۔ اس سے ثانیہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کی امی نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، نہ ہی بھابھی نے۔ آدھ گھنٹہ بھر وہ بری طرح اپنے بھائی سے پٹتی رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں مانا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ رات کو اس کے ابو اور بڑے بھائی گھر آئے تھے اور نئے سرے سے عدالت لگ گئی تھی۔ اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے۔ پھر کیا تم نہیں جانتے؟ نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ لنچ کرنے؟ وہ پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی پر چلائی تھی۔ بلال نے جواباً اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا تھا اور اس بار خاموشی سے پٹنے کے بجائے اس نے بلال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اس حرکت نے اس کے بھائی کو اور مشتعل کیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ ثانیہ نے تھپڑ کھانے کے بعد کارنرز پر رکھا ہوا ایک گلدان اٹھایا اور اشتعال میں پوری قوت سے بلال کو دے مارا تھا۔ اس نے گلدان بلال کے ماتھے پر لگتے اور پھر خون کی ایک لکیر نکلتے دیکھی تھی۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ یکدم جیسے ان میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ابو اس بار اس کی طرف آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں جو چیز آئی تھی انہوں نے ثانیہ کو اس سے مارا تھا۔ وہ جواباً چلاتی رہی تھی، ہاں، مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے جسے میں چاہتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ کس سے شادی کرو گی؟ بتاؤ، کس سے شادی کرو گی؟ اس کی امی ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی، ڈیوڈ سے شادی کروں گی، ڈیوڈ سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی۔ اس کے ابو یکدم ساخت ہو گئے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا ہوا خون ہاتھ سے پونچھتے ہوئے بڑی بے خوفی سے ہر ایک کو دیکھتی رہی۔ ریبیکا کے بھائی سے؟ اس کی امی کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ ہاں، ریبیکا کے بھائی سے۔ وہ آج اتنی نڈر تھی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اور میں نے تم دونوں کو زندہ رہنے دیا تو پھر کہنا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نکالنا اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ ثانیہ، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تم مسلم ہو اور وہ کرسچن ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ شادی جائز نہیں ہو سکتی۔ تم دوزخ سے۔ آمنہ بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں اب دوزخ میں ہوں، یہ گھر دوزخ ہے میرے لیے۔ وہ آپ جو کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں۔ محبت میں کوئی مسلمان اور کرسچن نہیں ہوتا اور میں محبت کرتی ہوں اس سے، وہ بلا جھجک بولتی گئی تھی۔ بلال چیل کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ تبھی اس کے بڑے بھائی نے زبردستی بلال کو پیچھے دھکیلا تھا اور اس کا دوسرا بھائی بلال کو کمرے سے لے گیا تھا، جو اب اسے گالیاں بک رہا تھا۔ امی، آئندہ یہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، کالج بھی نہیں، اس کے بڑے بھائی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ گھر میں قید رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود ڈیوڈ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس شام اس کی امی اور بھابھی اسے اپنے ساتھ لے کر جویلر کے پاس گئی تھیں اور ثانیہ نے طے کر لیا تھا کہ گھر سے نکلنے کے لیے اس کے پاس شاید دوسرا موقع دوبارہ نہیں ہے۔ جویلر کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے اس کی امی اور بھابھی اس کے آگے تھیں۔ وہ جویلر کی دکان میں داخل ہو گئی تھی لیکن ثانیہ اندر نہیں گئی تھی۔ وہ دائیں جانب بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے بھابھی کی آواز سنی تھی اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس نے ایک اور ٹیکسی لی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی، ڈیوڈ کا گھر۔
بیل بجانے پر دروازہ کھولنے ڈیوڈ ہی آیا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ثانیہ، تم اتنے دن کہاں تھیں؟ تم جانتی ہو تمہاری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے۔ میں پریشان تھا، ڈیوڈ کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی اور پھر اس نے ڈیوڈ کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے بےچارگی سے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ آؤ ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا تھا اور اندر جا کر اسے سارا قصہ اپنے ڈیڈی کو بتا دیا تھا۔ ڈیوڈ کے تمام گھر والے یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ ثانیہ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے اب یہیں آئیں گے۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی بہت فکر مند تھے۔ انکل، میں اور کہاں جا سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے گھر والے پولیس لے کر آ گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈیوڈ اور اس کے والدین کے ساتھ باہر پورچ میں نکل آئی تھی۔ تم پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیوڈ نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ممنون انداز میں مسکرائی تھی۔ ڈیوڈ گیٹ کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے اور ڈیوڈ گیٹ کھول کر پلٹ رہا تھا جب ثانیہ نے اس کے بالکل پیچھے گیٹ کے باہر کسی وجود کو نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے پیچھے ابھرنے والی قدموں کی چاپ پر پلٹا تھا۔ ثانیہ نے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ بلال، ڈیوڈ کو کچھ مت کہنا۔ اس نے بلال کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اور سیدھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے فائر کی ایک آواز کے ساتھ اس نے ڈیوڈ کو گرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی ممی چیخ کر ڈیوڈ کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے ڈیوڈ پر بلال کا ایک اور فائر کرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس کا وجود خوف سے سرد ہو گیا تھا۔ اس نے بلال کو ریوالور اپنی طرف سیدھا کرتے دیکھا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھی۔ کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ پھر اس نے فائر کی اور ایک آواز سنی تھی۔ پھر کچھ اور چیخیں سنائی دی تھیں۔ اس نے ریبیکا اور انیتا کو چیختے ہوئے ڈیوڈ کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ فائر کی ایک اور آواز سنائی دی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بلال کو کچھ لوگوں کی گرفت میں دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی ملازموں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلال کو کھینچتے ہوئے کہیں لے جایا گیا تھا۔ انکل ایک ملازم کے ساتھ مل کر ڈیوڈ کو اٹھا رہے تھے۔ ڈیوڈ کی ممی، ریبیکا اور انیتا بلند آواز میں چیخیں مار رہی تھیں۔ اسے زمین پر خون کا ایک تالاب نظر آیا تھا۔ ڈیوڈ کو گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا جسم ساکھ تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے تر تھی۔ گاڑی ایک سناٹے کے ساتھ پورچ سے نکل گئی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کے خون سے گاڑی کے ٹائروں کو لتھڑتے اور فرش پر نشان بنا کر جاتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی پوری فیملی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے کیا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کا خون گیٹ کے اوپر لگی ہوئی فلڈ لائٹس کی روشنی چمک رہا تھا۔ وہ اس جگہ پر آ گئی تھی اور پھر جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ بلال نے غم و غصہ کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ تم اگلی بار اس سے ملنا، میں تم دونوں کو قبر میں اتار دوں گا۔ اسے بلال کی دھمکی یاد آ گئی تھی، مگر وہ دھمکی نہیں تھی۔ جس وقت وہ یہ بات جانی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہذیانی انداز میں چلاتے پایا تھا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا، مگر وہ کمرہ ڈیوڈ کے گھر کا نہیں تھا۔ تو اب تم ہوش میں آ گئی ہو، اس کے بیڈ کے قریب ایک سیاہ فام عورت نے اس سے کہا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ثانیہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ بے اختیار اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عورت خاموش رہی تھی۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ ثانیہ نے جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس نے چلا کر پوچھا تھا۔ ہی از ڈیڈ، وہ مر چکا ہے، اس عورت نے کہا تھا۔ ڈیڈ؟ ثانیہ کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی۔ اس عورت نے اب نرمی سے اس کے کندھے تھپ تھپانا شروع کر دیے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ خبر تمہارے لیے شاکنگ ہے، مگر یہی سچ ہے۔ ڈیوڈ کی فیملی ابھی اس کی آخری رسوم کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ یہاں آئیں گے اور پھر تم سے کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ وہ عورت اسے انگلش میں بتاتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ امریکن ایمبیسی میں ہوں۔
تم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ان حالات میں ڈیوڈ کی فیملی کے کہنے پر ہم نے تمہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ تھا۔ وہ گمسم اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ زندگی کا ہر رستہ یکدم تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بند گلی کے آخری سرے پر کھڑے پایا تھا۔ زندگی میں کبھی اسے اپنے خاندان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ اس دن کتنا چیخی تھی، یا اس نے بلال کو کتنی بددعائیں دی تھیں، یا ڈیوڈ کو کتنی بار پکارا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس کے چلانے پر کمرے میں کچھ اور لوگ آئے تھے اور ان میں سے ایک نے زبردستی اسے ایک انجیکشن لگا دیا تھا۔ غنودگی کی حالت میں جو آخری چہرہ اس کے سامنے تھا وہ ڈیوڈ کا چہرہ تھا۔ اگلے بہت سے دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ وہ اسی کمرے میں بند رہی تھی۔ اسے نہیں پتا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اسے کہاں اور کیسے تلاش کر رہے تھے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ڈیوڈ کی فیملی پر کیا گزر رہی تھی، اور اب خود اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ وہ جیسے چند ہفتوں کے لیے اپنی شناخت بھول گئی تھی۔ اسے اس کمرے سے باہر نکلنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور اسی دن اس عورت کے آنے پر اس سے ڈیوڈ کی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ امریکہ جا چکے ہیں، یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ تمہاری فیملی کے لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ تمہیں ڈیوڈ کی فیملی نے کہیں چھپایا ہے، اس لیے ان کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس عورت نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ اسے ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر باہر چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تو ان سب کے ساتھ رہنا تھا، مجھے تو ان کے ساتھ باہر جانا تھا۔ تمہارا ان کے ساتھ جانا یا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ابھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم ہماری ایمبیسی میں ہو، اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے۔ تمہارا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہے، اس لیے تمہیں ابھی باہر بھجوایا نہیں جا سکتا۔ چند ماہ تک جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں باہر بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تم اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ اس عورت نے اس سے کہا تھا۔ بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ کیس کورٹ میں جا چکا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ باہر نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہاری یہاں موجودگی ایک راز ہے۔ یہاں سے باہر نکلو گی تو ایمبیسی کے پاکستانی ملازمین اور وہاں آنے والے لوگ تمہاری موجودگی کے بارے میں باخبر ہو سکتے ہیں۔ تب تمہیں چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم چند دن یہاں صبر سے گزار لو، پھر ہم تمہیں کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ وہاں تم زیادہ آسانی سے رہ سکو گی۔ میں ڈیوڈ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔